ابھی آج جی آج کتنی ڈیٹ ہے؟ 19 جنوری. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مرخہ 19 جنوری ہے، 225 اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ الحاقہ ہے اس سے شروع کریں گے. یہ بہت عظیم صورت ہے، انقلاب سے بھری پڑی ہے. یہ تو ہمیں تو ادراک ہی نہیں نا صورتوں کا یا آیتوں کا. ہم نے اس قرآن کو رکھا ہے مردوں کے لیے، مردوں کو بخشنے کے لیے یا انگلیاں پھیر کے ثواب لینے کے لیے. یہ ہمارے جو مذہبی پیشوائیت ہے، جنہوں نے قرآن کا راستہ روکا ہوا ہے، ان کی باتیں ہیں. یہ قرآن کی باتیں نہیں ہیں. قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے. من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، سورہ یاسین. یہ زندہ کرتی، مردوں کے لیے نہیں کتاب ہے. جس نے زندگی لینی ہے وہ اس قرآن سے لے سکتا ہے. اب من کان میتن فاحییناہ جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. یہ 6:122 ہے سورہ الانعام کی 6:122. چاہتے ہو زندگی لینا تو قرآن سے لو، اس کے علاوہ تو صرف آپ لوگ مردہ ہو. اب من کانا میتن، اے مردو چاہتے ہو زندگی لینا، فاحییناہ، اس کے ذریعے زندگی ملے گی. اس زندگی بخش پروگرام کی طرف آئے. یہ قرآن جو دستور حیات ہے، اس کی طرف آؤ گے تو زندگی ملے گی، ورنہ تم مردہ حالت میں گزار جاؤ. ابھی مردہ ہو گیا، وہ تو مرنے کے ساتھ مردہ بندہ ہوتا ہے. یعنی قرآن نہ ہوئے تو بندہ مردہ ہے. اصل مردگی یہ ہے، مردنی یہ ہے. تو لہذا قرآن کو آپ زندہ کتاب سمجھیں، اور سمجھیں کہ جیسے ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، تب سمجھ آتی ہے قرآن کی. آپ آج بھی نزول قرآن ہوتا ہے. جب سمجھ آنی شروع ہو جائے تو سمجھنے نزول قرآن شروع ہو گیا. یہ زندگی عطا کرتا ہے، ہر وقت تازہ تازہ، ہر وقت کسی لمحے کو لیں یہ تازہ ہے. مبارک اس لیے اس کو کہا گیا ہے، ہر وقت تر و تازہ چشمے میں پانی رہتا ہے، سانڈ پیدا نہیں ہوتی. یہ ایسا پانی، ایسا برکہ ہے. ہاں ایسا برکہ حوض کا کہتے ہیں عربی میں. تو لہذا آج میں آپ کے سامنے سورہ الحاقہ پیش کرنا چاہ رہی ہوں. یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ الاعراف 218 صفحہ نکالیں. یہ آداب قرآن کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات نوٹ کرائی ہے. 218 صفحہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے. 204 اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ 218 صفحے پہ آیت نمبر 204 ہے سورہ الاعراف. یہ آداب قرآن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پڑھایا جائے، پڑھا جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر قسم کی ذہن سے نکال کے باتیں توجہ اس قرآن کی طرف کرنی ہے. مالک کا فرمان کیا آ رہا ہے؟ یہ شہنشاہ جو زندہ شہنشاہ ہے، جس کو کوئی بھی موت نہیں آئے گی. یہ اس اللہ کا کلام ہے. ہم تو مر جائیں گے، مرتے ہی آ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں دنیا چلے گی اور چلتی جا رہی، لیکن اللہ زندہ ہے، اس کا کلام بھی زندہ ہے.
وہ فرما رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ 204 نمبر آیت ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ. یہ مالک کا فرمان ہے، شہنشاہ جو کائنات کا ساری اس کا فرمان ہے. اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ابھی پڑھ رہے تھے سائنسز کے والے سے، وہ خالقیت ہے اس کی، اس نے پیدا کی ہے، اس کی پوری مشینری اس کے آئی ہے، کس طرح انسان کو پیدائش دی گئی، اس نے فرمایا. یہ جب بھی قرآن سنو وَأَنصِتُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ. فَاسْتَمِعُوا فا کا مطلب پس، استماع سمع یعنی آپ نے نہایت توجہ سے سننا ہے قرآن. کہ معمولی بات نہیں، کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، کسی مفتی کا کلام نہیں ہے. مفتی سب اس کے پیچھے ہیں، کسی کی کوئی برت نہیں قرآن کے سامنے. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا ہمیں تحفہ دیا گیا اللہ کی طرف سے. یہ ان کی مہربانی کہ ہمیں مکمل کرا کے ہر بات اس میں درج کرا کے خود تشریف لے کے گئے. وَأَنصِتُوا خاموشی سے، آجزی سے، ایسے جیسے آپ کا کوئی بڑا خیر آ گیا آپ کے سامنے بات کر رہا ہے. تو لعلکم ترحمون، سننے سے تمہارے اوپر باری تعالیٰ کے رحمتیں آئیں گی. اور کیا چاہیے بندے کو؟ اس کی ایک بات سن لیں، پھر الحاقہ شروع کرتے ہیں. 17 ہے، 17 کی 12 نمبر ہے میرا خیال ہے. میں نے پچھلی بار بھی پڑھی تھی، آج بھی 354 صفحے پہ آیت نمبر 16 ہے. یہ مالک کیا فرما رہے ہیں، ہمارا خالق کیا فرما رہا ہے. یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، پھر سمجھ آئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر ہے اور آیت نمبر ہے 16. پڑھیں گے آپ نے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ہاں ماشاءاللہ. یہ بجائے ہم بتاتے غیر مسلموں کو یہ بات، ہمیں خود نہیں پتہ یہ بات کیا ہے. 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا قرآن مجید کو آیا. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ آیت کس نے بتائی ہمیں آج تک؟ بتائی تو ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں. یہ ہے ستم ضعیفی. قرآن جو ہے ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ حقائق پر مبنی باتیں اس کے اندر نچوڑ نکال کے سچائی کی باتیں اس کے اندر درج کی گئی ہیں. یہ حق کی بات سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً. یہ کہتا ہے جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، کیا کرتے ہیں بستی میں؟ کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، امرنا ہم حکم کرتے ہیں، امر کرتے ہیں کن کو؟ مترفیہا. یہ موٹے جو پیٹوں والے ہیں، چاہے مذہبی ہیں چاہے سیاسی ہیں، جاگیردار ہیں سرمایہ موٹے پیٹوں والے، مترف کہتے ہی اس کو جو دوسروں کی کمائی پر خود عیش کرتا ہے اس کو مترفین کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کی اقرار ہے، ٹرمینالوجی ہے. مترف دوسروں کے کمائی پر عیش کرنے والے افراد، یا ہمارے جاگیردار سرمایہ دار کیا کرتے ہیں؟ انہوں حرام خوروں کو تو سیاست فرصت نہیں
وہ ہاری کسان بیچارے مزدور وہی کام کرتے ہیں کھیتوں میں اور ان کے لیے فصلیں اگاتے ہیں. دوسرے کا محاصل کھانے والے. ہاں دوسروں کو محاصل کھانے والے یہ پیٹو ان کو اللہ کا فرماتے ہیں ہم وارننگ کرتے ہیں امر کرتے ہیں ان کو موٹے پیٹوں والوں کو یعنی دوسرے کو کمائی پہ عیش کرنے والے اس کو مترفین کہتے ہیں. ویلے کیا کرتے ہیں امر فاسقو فیہا ایک ایک لفظ پہ غور کریں. فاسقو فیہا کیا آپ اس بستی کے اندر کے کریں فسق کریں اللہ کے اور دور ہوتے جائیں. فسق کیا ہوتا کہ اللہ کے قرآن سے دور رہنا اپنی بستیوں میں اپنے خیالات میں گم رہنا اپنے پر جو حصار بنائے ہوئے ہیں مولوی نا عقیدے جو بنائے ہوئے ہیں اپنی جو ڈیڑھ ان کی ہر بندے مسجد بنائی ہے فرقہ پرستوں نے اس کو کہہ رہا اللہ کا فاسقو فیہا پھیلا فسق جتنا پھیلانا چاہتے ہو خوب ایسے آرام کر لو ہے مترفین. یہ آیت ہے 1445 سال ہو گئے اس وقت کے مکے والوں کی یہ فرمایا جا رہا تھا. یہ آیتیں وہ بھی فسق میں مبتلا تھے ہمیں فسق میں مبتلا ہے. قرآن ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو گھروں پر پڑھا تبرک رکھا ہے کسی چریشے میں پہ کولوں کے ختم پر پڑھ لیا قرآن ختم ہے قرآن. یہ قرآن کو ختم کرنے آیا یہ کون آتے ہیں بات ہی اس کے خلاف ہے ختم قرآن. کیوں یہ اس کا خاتمہ کبھی بھی نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی قیامت تک چلنا ہے. خاتمہ اس کو ہوتا ہے جب موت آتی. قرآن کا موت میں نہیں ہے مالک الکلام جب تک مالک کلام بھی چلتا ہے. فرمایا فاسقو فیہا خوب ایسے آرام کرو اور ڈھیلے ہو جائے. بڑے بڑے محلات میں رہو شیشے کے محلات ہوں گولڈ کے بنے ہوئے بھی محلات ہیں. یہ مترفین کے گولڈ کے بنے ہوئے جہاز گولڈ کے بنی ہیں گڑیاں گولڈ کی بنی ہیں. مسلمان کے بات بتا رہا ہوں. یہ سعودیہ کے طرف دھیان مارے نا ٹوٹیاں لائیں گولڈ. ہاں یہ ہے مترفین اللہ کے وسائل کے پر قابض ہو کے دوسروں کا گلا گھونٹنے والے لوگوں کی محنت دا حاصل کرنا. ہاں سنیں گے لگا کے ان کے جسم میں سے خون نچوڑنے والے. یہ ٹیکسز لگا کے ہمارا کیا اثر کر دیا انہوں نے. ساری قوم محتاج کر دی. سود خوروں کے نظام میں جھونک دی اس کو. سود خوری تو اللہ نے جنگ ہے اللہ اور رسول کی طرف سے. وہ جنگ میں تو وہی جیتے ہیں نا جس کے پاس فل پاور زہر قسم کی. ان کے پاس کیا کون سی پاور ہے. یہ آیا قابو آیا ہے نا سب سے بڑا سود باز قابو آ گیا. یہ اب آگ نہیں ٹھنڈی ہونی. یہ اللہ کا بہت قہر ہے بہت قہر ہے. انہوں نے بہت ظلم کیا ہے دنیا کے اوپر. فرمایا فاسقو فیہا ڈھیل دیتا ہے اللہ اور فسق کرو اور ہٹو قرآن سے دور ہو جا. فحق علیہ القول آ گیا وہ وعدہ. القول قرآن ہے. اللہ کی بات کو القول کہتے ہیں اور قرآن کا نام القول بھی ہے. القول فحق علیہ القول حق کا آ گیا القول آ گیا. اور گھڑی آ گئی ہے مترفین گنڈے انسانیت کے دشمن ہیں. یہ ہمارے جہاں جو لوگ یہاں جن کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے یہ گنڈے ہیں انسانیت کے دشمن. سارے مذہبی پیشوا ان کے دم چلے دعائیں دینے کے لیے
اور یہ خود جن کے ہاتھ میں یہ باغ ڈورا ہے ان کے لیے بھی یہ آیت ہے. فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا. ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا یہ دو لفظ ہیں فدمرناہا تدمیرا. یہ ہلاک کر ڈالنا انہوں نے لکھا تھا اپنے یہاں. ہلاک کر ڈالنا یہ ہے, ہلاکت نہیں کہہ رہا. فدمرناہا تدمیرا یہ جس کا blown to smithereens. یہ ہے قیمت والی ہوتی ہے نا مشین, اسی میں سے گزار دینا, تیسرے کر دینا. یہ کرتا تھا. اگر تم باز نہ آئے تو تیسرے کر دی جائیں گے. ہلاک نہیں کھانے, ان کو ان مشینوں میں سے گزارا جائے گا جو تو ان کے تیسرے کرے گی. یہ ہمارے لیے ہم خاطب ہیں, ہمارے بھی آیات ہیں, یہ کسی غیر مسلمان کے لیے نہیں ہے. یہ چند ہزار جنہوں نے ہمارے سانس بند کیا ہوا ہے, سانس لینا مشکل ہے, یہ مترفین ان کے لیے کہہ رہا ہے. اور آ رہا وقت یہاں بھی آ رہا, وہ آگ یہاں بھی جل رہی ہے, صرف نظر نہیں آ رہی. اس کا جب دھماکہ ہو گیا تو گھر میں یہ ہوگا. ہم سارے فاسق ہیں. کیا ہماری خدمات کیا قرآن کے لیے, کیا سبق سیکھا ہے؟ قرآن ہسٹری کی کتاب یا سائنس کی کتاب واحد نہیں ہے. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جتنے بھی قرآن مجید میں ہسٹوریکل آتے ہیں نا واقعات, وہ حقائق پر مبنی ہیں. حقیقت ثابتہ کہتے ہیں اس کو, فیکٹس بیسڈ. وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں جیسے ہماری ہسٹری کی کتابیں قصے کہانیاں, فلاں بادشاہ نے کیا, یہ کیا, اس نے یہ کیا. یہ تو قانون کی تو کتاب ہے, اصول و ضوابط پھر بڑی کی بڑی ہے. ہمارے سامنے جو لاتا ہے نا بیان, وہ حقائق پر مبنی ہے. الحاقہ صورت میں کیا تھا شروع کریں 69 اس کی طرف آئیں, حقائق سے بھری پڑی ہے. 735 صفحے پہ الحاقہ ایسے ایک لفظ کے اندر جہاں پہ رہا ہے. ایک ہمیں تو پتہ ہی یہ صورتیں کیا ہیں. مردوں کے لیے ثواب کے لیے ایک انگلی پھیر لو, اس سے اتنے بھی بے راہ رو ہیں ہمارے یہ مذہبی پیشوا, اپنے پلے سے من گھر بنائیے قرآن کے مطلب. یہ آیت پڑھ لو اتنا رزق, یہ آیت پڑھ لو اتنی فائدے, اتنی نیکی ہیں. یہ جنتر منتر کی کتاب ہے, فیکٹس بیس سے. دل کا تو کھول کر آپ کے سامنے رکھتا جاؤں حقائق. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ یعنی اس نے ترجمہ کیا سچ مچ ہونے والی. الحاقہ حقائق ہیں, یہ کہتا ہے قرآن. حقائق آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں. مکہ والوں کی بھی صنعت ہے. اب ہم مخاطب ہیں, ہم اپنے کان کھول کے سنیں. الحاقہ وملحاقہ, اور حقائق کیا ہیں اے مخاطبین. اب جب جبار صاحب سمجھ آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ حقیقتیں آ رہی ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہوئے واقعہ دنیا ہم ہے وہ ختم ہو گئی, نہیں, آج بھی وہ ہو کے رہ رہے ہیں. قرآن کے جو اصول ہیں وہ حقائق بتا رہے ہیں کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کس طرح تباہیاں بربادیاں آئی تھیں. انہیں وہی بیان کر رہا ہے, حق بیان کر رہا ہے. الحاقہ
مل حقہ، کیا ہے وہ حقائق؟ آپ آگے فرمایا وما ادراک مل حقہ، یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترجمہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ سچ مجھ کیا کہہ رہی میری کتاب، ترجمہ کریں گا تم کو کیا معلوم؟ تم کیا کہہ رہے ہیں، تم کیا معلوم؟ یہ ترجمہ یہ کر رہے ہیں، نہیں بنتا یہ، نہیں بنتا۔ اور نبی کو معلوم نہیں ہے، کئی جگہ ہے ایسے، کئی مقامات کاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اللہ کہہ سکتے ہیں کہ تم کو کیا معلوم، ہاں نبی یہ کہہ سکتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ ہاں کیا ہونے والی کیا ہو سکتا ہاں لیکن اللہ یہ تو اللہ کیا ہاں انسانوں کو، نبی ان کو کہہ رہے ہاں ہیں تمہیں کیا معلوم ٹھیک کیا ہے، ہونے والا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے اپنے رسول کو کہ وہ وما آپ بتائیں۔ ادراک، آپ بتائیں ان کو۔ نہیں آپ کو کس قدر معلوم ہے ہاں الحاقہ کیا کیا ہے، ہونے والا ہے؟ تو صحیح پتہ ہے۔ نہیں، سانو صحیح پتہ ہے۔ رسول کو تو پتہ ہی ہے، ہاں۔ اللہ کو پتہ ہے، رسول کو پتہ ہے، ہاں۔ بتانا تو اگلوں کو ہے نا۔ بالکل۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ بتائیں تمہیں کیا ان کو کہہ رہا ہے، یعنی اپنا ترجمہ دیکھیں، نہیں، وہ تو اپنے میں تو پتہ میں آپ کے ترجمے کی بات کروں اور تم کو کیا معلوم کہ حقا کیا ہے، رسول کو ہم یہ ترجمہ دے رہے ہیں، وہ تو ہے، رسول کو تو وہ اللہ کو پتہ ہے، میرے رسول کو پتہ ہاں ہے۔ ہاں، یعنی وہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو کس قدر معلوم ہے، خوب معلوم ہے آپ کو، الحاقہ کا تو پتہ ہے، ادراک ہے، آپ سمجھ آئی ہے؟ جی وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں۔ اور ان کو بتائیں، مخاطب ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور میں آؤ حاقہ بتائیں کیا ہے، آگے قوموں کے جو قوم جن قوموں پہ گزری تھی نا وہ اس کا آ گیا بیان، کہتا ہے کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، کذبت ثمود اور عاد دو قومیں ہوئی ہیں، ان کے ہاں انبیاء گئے تھے، ہود گئے تھے، صالح گئے تھے، اور شعیب گئے تھے، اور نوح گئے تھے، یہ انبیاء گئے تھے ان کے پاس، ہم نے پیچھے یہ درس لیے ہیں ہاں۔ سورہ ہود میں۔ ہاں درس آئے بھی ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے کیا کیا، جب وہ گئے کذبت، انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی ان کی۔ تکذیب کی، تکذیب انبیاء نہیں کرتے تھے، نہیں، تعلیم بھی کرتے تھے، وہ اللہ کی جو تعلیم تھی اس کی کرتے تھے۔ اس کی کرتے تھے، کیونکہ نظام دو ہی چلتے ہیں دنیا، ایک حق کا نظام ہے، ایک باطل کا، ایک باطل کا، وہ حق کے نظام کی باطل کرتے، ابطال کرتے تھے، نہیں روک دو، یہ نہیں ہم نے سننا، یہ موٹیو ڈھونڈنے والے، وہ اس دور میں بھی یہی تھے، اور باقیوں کو کہتے ہیں یہ کمینہ ہمارے، ہمارے کام کاج کرنے والے کمینہ، ان کو کمین کہتے تھے، تو انہوں نے تکذیب کی اللہ کے نظام کی، یہ نہیں چلنے دینا، یہ نہیں چلنے دینا، خطرہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی خطرہ آ گیا ہے، کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، آگے ہے فاما ثمود، کیا ہو رہا ان کا کیا ہوا، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، سمودی جو تھے، سمود قوم تھی، ان کی طرف ہود اور صالح ان انبیاء کو بھیجا گیا تھا، اور بڑی متشدد اور بڑی پہنچی ہوئی قوم میں تھیں، اور اپنے زمانے کی زور باور، جیسا آپ امریکہ اور روس یا چائنا والے اس طرح کی تھی، اس زمانے کی متشدد قوت والی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اللہ فرمایا فاما ثمود، اب بھی ہم ان کے جائیں آپ
सऊदी अरब में मदीने के कुछ फासले पर ये बस्ती मिलेंगी, खंडरात मिलेंगे उनके समूदियों को। निशानियां नजर आनी, निशानी आप आज भी हैं। کارنر سے قرآن کو رہنے کا نظر آنے ہاں۔ یہ تیرے لیے ادیش و اما عادن اچھا طاغیہ ان کے طاغوت کے وزن میں طاغوتی نظام کو جکڑ دیا اللہ نے، ان کے ہلاک کر دیا ان کو۔ آگے ہے وہ اما عادن فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، عاد والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہوائیں چلی، جس طرح امریکہ میں ہوا چل رہی ہے نا تو کہتے ہیں وہ ہوائیں اڑا کے لے جا رہی ہے آگ کو، کہیں ایک جگہ چولہا لگا اب رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ کیوں کہ سب سے بڑا شیطان اکبر گونڈا وہ امریکہ ہے، اپنے آپ کو سول پاور سمجھتا ہے دنیا کے اندر کہ میرے سے بڑی پاور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو چونکہ ادھر اس کو ادراک نہیں ہے اللہ کا، نہ ان قوموں کا جو ان کے ساتھ ہو ان کا ادراک نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ان کے پاس تعلیم ہی نہیں گئی۔ یہ ہماری جو مذہبی پیش بائی ہے ان کو تو خود ہی نہیں پتا، ان کو کیا پتا قرآن کیا ہے، یہ کیا پیش کریں گے، یہ نہیں پیش کر سکتے۔ انہوں نے ان کو ایز اے نظام بتایا ہی نہیں، ہاں صرف ہمیں مذہبی ہاں۔ سب کہانی تے سبابان والی کتاب ہی بتایا۔ بالکل صحیح بات، یہ نہیں نظام ہے دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام آتا ہے حق کا، جی ہاں، جس میں ہر بندہ خوشحال ہوتا ہے، ہر بندے کو اس کی محنت کا معاوضہ پورا ملتا ہے، کوئی بندہ کو بھوکا نہیں ہوتا، کوئی ننگا نہیں رہتا ہے، کوئی شیلٹر لیس نہیں ہوتا الہی نظام کے اندر، کوئی زکوٰۃ پہ لینے والی نہیں ہوتا، ایسا زبردست نظام۔ اس نظام کو پیچھے کرنے کے لیے یہ فورسز آتی ہیں آگے۔ ہم سارے مذہبی ملا، یہ ہمارے بھی کرسچن یہودی سارے ان کے تابع دار ہیں، ان سرمایہ دار کو ان کے دم چھلے ہیں۔ یہاں جہاں ہمارے پیر پروت یہاں جو ہمارے پاکستان میں یہ ہر انڈسٹریلسٹ کے پاس جاتے ہیں، صنعت کاروں کے پاس سرمایہ دار انہوں نے خود رکھے ہوئے ہیں اپنے جین نائل بیٹھے ہوں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، جھوٹے مکار لوگ مطرفین ظلم دے پیسے نو تحفظ دین واسطے ہاں۔ مذہبی پیشوا رکھے وہ رکھے نے، میں نے خود کے دیکھے، وہ ہم ان کے دفتر میں جاتے ہیں، ان کے فیکٹری میں چندہ لے کے آتے ہیں ہمیں، پہلے قرآن پڑھ دے تو برکت پہ گئی، قرآنی آیت پڑھ دیں برکت کی۔ یہ صوفی صاحب آئے آج، ایتا پڑھ کے برکت پہ گئی۔ یہ انہوں نے تباہ کر دیا دنیا کے، ہمیں محروم رکھا ہے اس قرآن سے۔ جا کے ان کے چرنوں میں جا کے سجدے کرتے ہیں یہ ہمارے مسلمان، اور پیسے ایسے ڈیلی کے لگاتے جاتے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کھلے دشمن شریک ہے، شراکت دار ہے۔ اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں شریک بناتا کسی کو۔ پیسے لوگ ٹھگیاں مار کے لے دیں، جا کے جمع کر دیں پیر صاحب وہ بھی اپنے زکوٰۃ کے پیسے ان کو جاتے ہیں۔ وہ جو پوچھتے تھوڑا کہاں سے ہے، حرام حلال کا پیسہ۔ یہ ہے ان قوموں کا حال۔ فعاد، عاد کہتے ہیں جو حدیں کراس کرتے ہیں، ہم بھی عادی ہیں، ہم کون سی اللہ کی حدود میں رہ رہے ہیں، ان کو عادی کہتے ہیں، عادی عداوت کرنے والے، عادی مجرم۔ فرمایا آئی پھر ری آئی سرسرین عاتیہ، ستیہ ناش کرتا کے اس ہواما نے سمود اور عاد کی قوم کے اوپر رے بہت اللہ کا بہت بڑا آرگن ہے رے،
اس ظلم دی آندیاں نے تباہ کیتا ہاں وہ بڑی خطرناک آندھی ہوتی ہے. فرمایا سخرہا، میں نے بتایا یہ فیکٹس ہیں، حقائق، یہ قصے کہانی کوئی کتاب نہیں ہے. سخرہا علیہم سبع لیال، اوئے ہوئے، جو ہے ہوائیں آئیں آندھیوں کی شکل میں ان قوموں کے اوپر 7 راتیں چلتی رہی مسلسل. یہ تو قرآن ہی حقائق ہے. بتائے کون؟ امریکہ کو جا کے بتا سکتا کوئی؟ بتا جائے کرے جہاد. اور تیری کیا تیری ابھی پڑی ہے نا اوقات انسان کی تخلیقی، یہ ٹرمپ بھی اسی سے بنا ہے. جتنے صدور ہیں وزیر اعظم ہے جس کے پاس بھی اختیار ہے، بنا تو اس سے سیلتا ہی رہا کہ اکڑو بہت ہے. انہوں نے تا مخاطب کیتا ہے تیری کرتوت کی آکڑ نہ پہ انہوں نے کہتا کہ پوری دنیا کی تناباں کھچ کے میں اپنے کول لے آؤں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. سخرہا علیہم سبع لیال، 7 راتیں مسلسل آندھیاں چلیں، 8 دن اور 8 دن، و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن. وہ باپ کی سپیڈ میجر نہیں کر سکتے. آگے اللہ نے فرمایا حسومن، فطر القوم فیہا سارا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. ایک ایک لفظ وہ طلب ہے اور معنی سے بھرا پڑا ہے. کہتا ہے ایسی ہوائیں چلیں اس قوم کا ستیہ ناش کر دیا، اور ایسے تھی جیسے سوکھے ہوئے درخت کھجور کے تنے تنا اور درخت گیا گرے. کھجور کا درخت بہت دیر پا ہوتا ہے، 1000 سال کی بھی عمر ہوتی ہے، اتنا مضبوط اس کی جڑیں اور تنا ہوتا ہے. بڑی دور تک جاتی ہیں. ہاں اٹھار کھاڑ کے پھینک دیے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، خشک تنے بکھرے پڑے تھے. ہوا پتہ ہی نہیں کتنے گئی، ان نام و نشان ہی مل گیا اس کو. عمر میں نام و نشان مٹ گیا. یہ ڈرتے رہتے ہیں امریکہ بم پھینک دے گا، یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا. بزلو 56 اسلامی ممالک سب دیکھتے رہے. بچے بیچارے شہید ہو گئے، مر گئے تھے فلسطین سے. یہ ڈوپوک اپنی جانوں کو لے کے، اور امریکہ کے خلاف ایک بندہ نہیں بولا، ساری دنیا مسلمانوں کی نہیں بولا. یہ کوئی گل 15 منٹ پہلے کی تھی ساری. یہ فیکٹس ساتھ لے کے چلے نا، یہ فیکٹس ہیں، یہ کسی کہانیاں نہیں ہیں. وہ قومیں زندہ نہیں رہتی جو انسانیت پر ظلم ڈھاتی ہیں. اللہ نے کہا ایک بندہ بھی ناجائز سے مار دیا، گویا کہ پوری انسانیت مار دیتی. گویا کہ پوری انسانیت قتل ہے ایک بندہ مارنا. ہزاروں لکھوں مار گئے. یہ سعودیہ حرام خور بیٹھے ہیں آلو شوربہ کھانے، دنیا جہان کے فوائد ان کے پاس، دنیا جہان کا سونا اور روپیہ ٹریلین ڈالر کے ان کے ہیں بند بینکوں میں. وہ کس کام ہے؟ بندے بچے جب مظلوم لوگ، بالکل مظلوم، کسی نے آواز نہیں دیتی، کسی نے جو نہیں لکھی، کسی نے دل سے پسیجے نہیں، ہارٹ کسی کا پسیجے نہیں. تو کیا فائدہ؟ ختم تو انہوں نے بھی آنا ہے، یہ بچے نہیں دیں گے. پاکستان بھی شامل ہے اس میں. یہ ٹاؤٹ امریکہ کے جو سب سے بڑا دشمن اللہ ہے، شیطان اعظم امریکہ، اس کے دم چھلے بنے ہیں.
وہ 4 ٹکے دے رہے تھے IMF کے ذریعے ایسا ورلڈ بینک وہ تو امریکہ کا سارا ہولڈ ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں سود پیسہ مل گیا آگے یہ کھا جاتے ہیں حرام کو اور قرضے ہم اتارتے ہیں عوام کا خون چوس جونکے سیاسی جونکے بالکل یہ کرتے ہیں آپ یہ آندھی نہیں رک رہی تو قرآن تو پڑھو قرآن کی طرف آؤ آندھی کو بجانا تو اس کے نظام کو قبول کر لو تمہارا باطل کا نظام نہیں ٹھہر سکتا اس الہی نظام کے آگے کتنی دیر ڈیل ہو گئے اس نے اس قدر امریکہ نے ظلم کیا ہوا ہے کتنے ملک ہمارے مار دیے عراق میں دیکھیں کیا کیا لیبیا دیکھیں یمن شام اور افغانستان میں دیسی کٹر مارتے رہے دیسی کٹر پہاڑوں کو چھیلنے کے لیے دیسی کٹر بم پھینکتے رہے ایک ظلم کیا ہے نا اور سارا ظلم موسٹلی مسلمانوں پر ہی ہوا ہے تو کیا کہاں بچ جائیں گے اور جس شہر میں یہ حملہ آور ہوئی آگ اس کا نام ہے لاس اینجلس وہ سب سے بڑا دنیا کا ایک کہہ لیں کہ جس مرکز فلموں کا تو ہے ہی لیکن وہ جسے کہتے ہیں ہیرا منڈی انٹرنیشنل ہیرا منڈی کہبہ خانے جوے خانے اور دنیا کا جتنا گند نکلتا تھا اس مرکز سے نکلتا تھا سب سے جو امیر اس کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ جو حکومتیں امریکہ کی وہ اس طرح کی ڈیسیژن کرتی ہیں مترفین بڑے مترفین عیش پرست اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا مترفین اس لفظ کو یاد رکھو ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں محلے میں بھی ملے گئے مترفین کسی دوسرے کو بندہ ہی سمجھتے اگر تھوڑا سا فیملی میں وہ کوئی بڑھ جاتا ہے دولت میں اپنے وہ دوسروں کا بندہ ہی نہیں سمجھتا وہ گھر لڑائی پوا دیتا ہے تو پھر ملکاں دیے تو وہ جڑا انہاں دا ہیڈ سارے دا امریکہ جس ہر گندی گل ہر برائی دی گل ہر بات برائی کی اس ملک سے نکلتی ہیں مترفین بڑے عیش پرست وہ تو ایک جسے کہیں میڈ کہتے ہیں میکنگ کیا کہتے ہیں یعنی ایک سمبل ہے سمبل بے حیائی کا سمبل مال لوٹنے والوں کو سمبل جتنے بڑے بڑے امیر زیادہ دنیا میں ہیں سب کے وہاں محلات ہیں جلا کے راکھ کر دیا اللہ نے جلا کے راکھ کہیے آندھی روکے نہیں رہی آندھی تو بڑا بہت بڑا اللہ کے پاس ارگن ہے بڑا ارگن ہے اللہ کے پاس اللہ کی فوجی ہاں اللہ کی فوجی لاؤس کے مقابلے میں اپنے بم لے کے اب وہ بم ہی پھٹیں گے ان کی حفاظت کو نہیں کر سکتے فیکٹریاں ہر جگہ ہی آ گیا بارود بن گئی کیا مقابلہ کرتے ہو امریکہ جس سے ڈرتے ہو جیت سارے ہمارے ٹاؤٹ جتنے بھی ہمارے ملکوں کے سربراہ یہ سارے ٹاؤٹ ہیں اس شیطان اکبر کے یہ چھوٹے شیاطین ہیں اپنے ملکوں میں جکڑا ہوا انسانوں کو ہماری جکڑ بندی نے کی ہے حق کی بات کرنا اس جرم ہے اس ملک میں کون کرے گا ان کا یہ قرآن کرے گا آپ اس کو کھولیں گھروں میں بتائیں لوگوں کو بتائیں جہاں کہیں گیدرنگ ہو ان آیات کو کھولیں جہاں تک ہو سکے یہ کن کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری
ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں، نہیں بتا پاتے، اپنے ہمسائے کے تک نہیں بتاتے، کسی رشتہ دار کو نہیں بتاتے بھئی اب ہم قرآن سن کے بھائی آیا یہ سنا ہے، اپنے آپ سے پوچھے بتاتے انما علیک البلاغ، اللہ نے رسول کے ذمہ لگایا تھا آپ کا کام میری بات کو پہنچانا ہے، اور جس تک یہ بات پہنچے فلما بالغا، اس کی ذمہ داری ہے اب بات کو پہنچانا، ورنہ یہ تو انیسٹی ہو جاتی، اپنے بھائی مانی ہوگی۔ جس تک یہ بات پہنچے فلما بالغا، ابلاغ کرنا قرآن کا، اللہ کے دست و بازو بننا، اللہ کے صفائی بننا، کون کرتا ہے یہ ذمہ داری پوری کون کرتا ہے؟ ان کے سیکھے ہو بتائے ہوگی باتیں یہ خانقاہ والوں میں سے اور مدرسے والے جتنے بھی ہیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ انوالو ہیں، مذہب پرستیاں، وہ کہاں قرآنی حقائق کو بیان کریں گے، بیان کر ہی سکتے۔ تے آپ باہروں چندہ لے کھاندے نہیں تے انہاں کی گل کرنی۔ تو اس وجہ سے جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں، تھوڑے تھوڑے اپنے گھروں میں ہی پھیلا دیں یار، محلے میں رشتہ داروں میں آپ جا کے گیدرنگ کریں ان کے گھر، قریب بھی بلا لیں ان کو، اور قرآن ان کے سامنے رکھیں، کوئی بات نہ کریں سوائے قرآن کی تعلیم کے۔ فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھوکھے کھجوروں کے کھوکھے جو درخت رہے کھوکھلے ہو گئے تھی، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کہاں سے بوجھ نہیں رہی، ان کے فائر فائٹر جو ہے پانی ہاں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دے، ان کی امداد کے لیے بیرون ممالک کے بھی لوگ گئے ہیں، کینیڈا سے ان کے ساتھ جو ہے 2-3 میکسیکو، وہ کہتے ہیں کیا کریں یہ تو بجھتی نہیں ہے، آپ وہ بے بس ہو گئے۔ جن کو سزا دی تھی قیدیوں کو وہ ان کی مدد کرتے، قیدی بھی لگا ہے، سزا دی تھی یہ ہمارے مجرم ہیں، مجرموں سے دیکھیں یہ ہے حقائق، الحقائق اسے کہتے ہیں حقائق قرآن کے۔ یہ جو قومیں باطل کا نظام اپنے قائم کریں گی، حق ایسا ان کو لٹاتا ہے زمین پہ، اب کرو بات اللہ کے خلاف، دہائیاں دے رہے ہیں، دہائی کون سنتا ہے؟ وہ ٹائم نکل جاتا ہے دہائیاں سن کے۔ فرمایا ہر طرح لہم من باقیہ آیا ہے، خالد صاحب ترجمہ کہنا او کوئی بقایا بچیا انہوں جو خالیہ نشان کے کوئی بچیا ہے، ہاں اب مار دیتے ہیں۔ ہمارے یہ اسپین 500 سال حکومت کی تھی مسلمانوں نے، لیکن جس وقت انہوں نے کانٹا چینج کیتا تباہی بربادی، آج اس کا قبر نہیں بھی نہیں ہے تھی مسلمانوں نے، 500 سال حکمرانی کی تھی، کہاں ان کی تباہی ایسی ہوئی، وہی امریکہ کی طرح ہو گیا تھا، مترفین اور عیاش، ان کے حمام جو تھے الحمرہ کے نام سے بنائے تھے انہوں نے، ڈانسز ہال، تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ کی سنت جو ہے یہ سنت اللہ آتی ہے، ایک ہوتا ہے کلمت اللہ، کلمت اللہ یہ قرآن ہے، اور سنت اللہ یہ ہے جو کام کرتا ہے یہ قرآن، سنت ہوندی ہے اللہ، ان کو پتہ ہی نہیں سنت کیسے کہتے ہیں، دو نفل اللہ رسول دے بات ہے، اللہ اکبر،
یہ سنت یہ بنائی ہے یہ شلوار اونچی کر کے رکھو گی ਤੁਹਾਡੇ ਟਖਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ وہ تو لائن پریکٹس تھا سنت اللہ. ہاں لائن پریکٹس ہی ہے بالکل صحیح بات سنت اللہ دی یہ باتیں ہیں ہم نے اللہ کے کلمات کو پریکٹس میں لانا تھا. پریکٹس میں لانا یہ سنت اللہ ہوتا ہے یہ ہم نے ان کو دین تو انہوں نے چھڑا دیا ہم سے 1200 سال پہلے یہ دین نہیں ہے ہم جیسے کو سمجھ کے دین پر لگے ہوں دین نہیں ہے مذہبی ریچولز ہیں چند چیزوں کا نام دین بنا دیا دین یہ ہے ظلم مت کرو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو دوسرے کا حق نہ مارو مترفین نہ بنو فرقہ پرستی نہ کرو یہ دین ہے یہ سارے فرقے باطل ہیں ان کے پاس حق نہیں ہے اپنے آپ کو اٹھائیں ان جتنی بھی یہ باطل فرقے فرقہ بند بھی شرک ہے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ کوئی چیز باقی بچی نہیں آگے بھی یہ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ قوم فرعون ہو اور اس سے پہلے ہوں یا جتنی بھی بستیاں جتنی بھی یہ آئیں یہ کب خطاؤں میں پکڑی گئیں سرکش تھے باغی جنہیں سب اڑ گیا سب اڑ گئے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً انہوں نے پیغامبروں کی رسولوں کی نافرمانی کی اس کا عذاب ملا ان کو بڑی بڑی شدید پکڑ آئی ان قوموں کی اب ہمیں بتایا جا رہا آپ محتاج ہو جاؤ یہ نہ کہ آپ ہی اس بحر میں بہہ جاؤ وارن کر رہا قرآن یہ قرآن تو ہمیں سنایا نہیں گیا کس نے سنایا یہ جمعے کا خطبہ وہ من گڑھ کسی کہانیوں سے بھرا ہوتا ہے ظالم میں ایک دن قرآن سنا دو چندہ اکٹھا کیا ہوتا ہے انا لما تغل ما حملناکم فی الجاریہ وہ قومی نوح پانی آئے تھے نا تو یہاں سے تابوت کا مطلب ہی نکلا حملناکم تمہیں بچا لیا تھا ایمان والوں کو بچایا تھا اب یہ ہمیں گائے دے رہا قرآن کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ نا قرآن کی کشتی میں بچ جاؤ گے لیکن نہیں تغل ماں آئے کفر تاغوت بن کے روڑ کے لے جا انا لما تغل ماں پانی کا جو ہوتا ہے طغیانی وہ آیا تھا ہاں حملناکم فی الجاریہ وہ تسی چڑھ جاؤ سب کو سیدھے یہ فرما رہا ہے نا جس طرح نوح علیہ السلام کے ساتھی چڑھ گئے تھے کشتی ایک ہی ہے وہ وہی کی کشتی ہے قرآن ہے آج بھی کہہ رہا ہے حکم اعظم تھا حملناکم آج ہمیں بھی کہہ رہا ہے نا تسی ہوں نہیں چڑھ جو عبرت کر کے جو کچھ ہوا ہے یہ کہہ رہا ہمانا کہتے ہیں اس پہ کشتی پہ سوار ہو جانا جاریہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ او کان سے پالو گال کرنا جو گال پالو اچھی طرح یہ ترجمہ پنجابی میں زیادہ لیبریٹ ہو جاتا ہے اذن کہتے ہیں کان کو کہ یہ جو باتیں آپ کو مل رہی ہیں
یہ اچھی طرح باندھ لیں، اس کو بند کر لیں، کننا چ پا لو گلا گلا پھر پا لو. تے بھول نہ جانا اینو. یہ کہہ رہا قرآن. کاش اسی قرآن سنیا ہوندا، ساڈے وڈیاں میں سنیا ہوندا. نہ بڑوں کو سنایا گیا نہ انہوں نے سنیا. ہندوستان سارے وہ مسلمان ہو گئے، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی بریلی سے چلا گیا، کوئی اتنے چلا گیا، ایران سے چلا گیا، کوئی ایسا بٹوارے ہو گئے. یعنی ملک بٹوارا ہوا ہے ہندوستان کا. اگوں ساڈے ہمارے بٹوارے کر لیے انہوں نے، اپنی اپنی لے گئے پراں گاہوں میں. ہمیں کیا سمجھا؟ نہ ہمارے بزرگ تھے وہی ان پڑھ تھے، ہندوؤں سے ہو گئے. ہم نے سنا، ہم سمجھا انہوں نے کہ ہم نے جاتے مل گئی ہے ہندوؤں سے، تو یہ ٹھیک ہے. کلیاں تین دن کرا دیں 5 ٹائم، منہ بھی دوا دینا. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 360 بتوں کو ملی سی نا ہاں، نجات. ہاں. ਇੱਥੇ تو 3 کروڑ 60 ہاں بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. قرآن تو بارہ اتنا ہی میرا خیال کافی ہے. یہ تو لمبا چلتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ ذرا مرکوز رہے تو سمجھ آئے. کنا چھپا لو، کنا چھپا لو. پکڑ سے بچ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.